ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں آپ نے اب تک دیکھا کہ اریب کتنی مشکل سے اپنے پیرنٹس کو راضی کرتا ہے ماہر سے شادی کرنے کے لیے، لیکن این شادی کے دن ابھی وہ لوگ تیار ہو کے نکل ہی رہے ہوتے ہیں ماہر کے گھر جانے کے لیے کہ اچانک اریب کے فادر کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ ادھر اریب فوراً ایمرجنسی میں اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کر بھاگتا ہے۔ دوسری طرف ماہر کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ بساتے خود سارے انتظامات دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گھر میں سب مہمان اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بارات کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اریب ہاسپٹل کے دوسرے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ماہر کے گھر میں کال کر کے اس سب کے بارے میں انفارم کر دیں، لیکن ماہر کے گھر اریب کی مدر کی طرف سے کوئی کال نہیں جاتی۔ دوسری طرف ماہر کے گھر میں سب پریشان ہوتے ہیں کہ بارات آخر کیوں نہیں آئی، اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مہمان بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر بارات کب تک آئے گی۔ ماہر کی خالہ اس کے فادر کو اریب کا نمبر ملا کے دیتی ہے، لیکن ایمرجنسی کے وقت اریب اپنا فون اپنی مدر کے پاس رکھوا دیتا ہے۔ اس کی مدر کال اٹینڈ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بارات نہیں لے کر آئیں گے، ہم اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھے، آپ کی بیٹی نے زبردستی میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، اس لیے اب ہم بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ سن کے اس کے فادر حیران ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ ماہر کی تایا فون پر بات کرتے ہیں اریب کی مدر سے، لیکن اریب کی مدر بدتمیزی کرتی ہے اور ماہر کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو کے فون بند کر دیتا ہے اور بولتا ہے یہ انتہائی بدتمیز قسم کی عورت ہے۔ اریب آ کے اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کال کر دی تھی ماہر کے گھر والوں کو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی کال نہیں کی۔ تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور اپنا فون لے کر کال ملانے ہی لگتا ہے کہ اس کا بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا فون بند ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو چارج پہ لگانے جاتا ہے۔ یہ بات ماہر تک پہنچتی ہے کہ اریب کے گھر والوں نے آنے سے منع کر دیا ہے، تو اسے یقین نہیں آتا اور وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری اریب سے ویڈیو کال پہ بات ہوئی ہے، میں بھی کال ملاتی ہوں۔ وہ کال ملاتی ہے اریب کے نمبر پہ تو اس اریب کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ماہر سے ملنے آتا ہے تو ماہر اس سے یہی کہتی ہے کہ اریب ایسا نہیں کر سکتا، پلیز تم جاؤ اریب سے بات کرو، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ اریب بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ ساتھ ماہر سے پرومس کرتا ہے کہ وہ اریب سے بات کر کے اس کو لے کر آئے گا۔ جیسے ہی وہ ماہر سے بات کر کے باہر نکلتا ہے تو ماہر کے فادر پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساتھ اپنے چچا کو تسلی دیتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اریب کے گھر چلے، ہم جا کر اس سے بات کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو اس کے چچا اس سے کہتے ہیں کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیوں کیا ایسے، اگر تم ماہر سے شادی کرنے کے لیے منع نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سن کر ساتھ خاموش ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں قاضی آ کے بولتا ہے کہ میں چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے اب نکاح نہیں ہونے والا۔ تو ساتھ کے فادر قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ جا کے بیٹھے، نکاح آج ہی ہوگا۔ پھر وہ ساتھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس وقت ہے اپنی غلطی سدھارنے کا، جاؤ جا کے نکاح کی تیاری کرو، ماہر کا نکاح تم سے ہوگا، اور اپنے پریشان بیٹھے ہوئے بھائی کو تسلی دیتا ہے۔ یہ بات جیسے ہی ماہر کی مدر کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور روتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ماہر اور سعد کا رشتہ ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو، لیکن اس وقت اس کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ کچھ مت بولو، یہ رشتہ ہونے دو۔ وہ ماہر سے جا کے کہتی ہے کہ ماہر تمہارا نکاح ہے۔ ماہر اس کی شکل دیکھتی ہے تو وہ بولتی ہے اس کو کہ تمہارا نکاح سعد سے ہو رہا ہے۔ ماہر صرف اس کی شکل دیکھتی رہ جاتی ہے اور جب وہ ونڈو سے نیچے اپنے باپ کو دیکھتی ہے جو کہ کافی پرسکون لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ بولے بغیر نیچے آ جاتی ہے۔ ادھر ماہر کا نکاح سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ، اور ادھر اریب کی کال آ رہی ہوتی ہے ماہر کے نمبر پر، جسے ماہر کی فرینڈ اٹینڈ کرتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ نے ماہر کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، ماہر کا نکاح ہو رہا ہے اس کے کزن کے ساتھ۔ وہ یہ سن کر فون کاٹ کے فوراً ہاسپٹل سے نکلتا ہے ماہر کے گھر جانے کے لیے۔ ماہر کی فرینڈ ماہر کو اریب کی کال کے بارے میں بتانے آتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے، ماہر کا نکاح ساتھ کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے۔ ساتھ ماہر کی ہاں سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے ماہر منع کر دے گی، لیکن ماہر اس بار بھی ساتھ سے نہ کی توقع کر رہی ہوتی ہے۔ ساتھ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی،
اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ساری وہی باتیں ریکال کرتا ہے جو ماہر کی مدر نے اس سے کہی ہوتی ہیں۔ اریب جیسے ہی ماہر کے گھر پہنچتا ہے، ماہر کے نکاح کو سن کر وہ سب سے بہت بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ماہر اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سب باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی مدر کی کال آتی ہے اور اسے اس کی فادر کی ڈیتھ کی خبر ملتی ہے، تو مجبوراً اسے جانا پڑتا ہے۔ ماہر کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں۔ ماہر ساتھ سے نکاح کے بعد بھی اریب کو یاد کر کے روتی رہتی ہے اور ادھر اریب دوہرے صدمے میں مبتلا ہوتا ہے اور ساتھ الگ قسم کی تکلیف و کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے۔